लाइफ के किसी न किसी सेक्टर में कुछ मुफीद टाइम शुरू होने वाला है। 20th ऑफ जुलाई को मार्स नाम का एक प्लैनेट 2 साल के बाद आपके फर्स्ट एंगल पर से एक नया ट्रैवल शुरू करेगा, एक नया ट्रांजिट शुरू करेगा। आप ज़्यादा डिसाइसिव होंगे, ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेंगे, डिसीजंस में ब्रेवरी होगी, रिस्क टेकिंग होगी एंड विजन भी ब्रॉड होगा। छोटी चीज़ों को छोड़कर बड़ी चीज़ों पर काम करने को दिल करेगा। आपके वाइब्रेंट या झोल वाले बिलीव्स स्ट्रॉन्ग बिलीव्स में बदलेंगे। आप जिस चीज़ का इरादा करेंगे उसमें पुख्तगी देखेंगे, मैच्योरिटी। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 15 ऑफ जुलाई से ऑन 21 ऑफ जुलाई तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। इन दोनों एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस में जेमिनाइज के लिए लाइफ के किसी न किसी सेक्टर में कुछ मुफीद टाइम शुरू होने वाला है। 20th ऑफ जुलाई को मार्स नाम का एक प्लैनेट 2 साल के बाद आपके फर्स्ट एंगल पर से एक नया ट्रैवल शुरू करेगा, एक नया ट्रांजिट शुरू करेगा। पहले ये आपके 12th एंगल पर था, वहाँ पर भी पॉजिटिव था, लेकिन उस पॉजिटिविटी के नॉन मटीरियल एडवांटेजेस थे। अब 20th जुलाई से तकरीबन 6 हफ्तों के लिए ये आपके फर्स्ट हाउस को मुज़य्यन करेगा। इसकी वजह से इरादों की कमज़ोरी दूर होगी। मार्स आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है आपकी सेहत का और आपके लिए ओवरसीज़ ट्रैवलिंग का, टूरिज़म का, या फिर ये जो सैर व सियाहत वाला सेक्टर होता है ये ऑन होने लगा है। मार्स फर्स्ट एंगल पर बुज़दिली का ख़ात्मा भी करता है, दोहरी सोच को भी कम कर देता है। आप ज़्यादा डिसाइसिव होंगे, ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेंगे, डिसीजंस में ब्रेवरी होगी, रिस्क टेकिंग होगी एंड विजन भी ब्रॉड होगा। छोटी चीज़ों को छोड़कर बड़ी चीज़ों पर काम करने को दिल करेगा और ये पॉजिटिविटी आपको ग्रैब करनी चाहिए। जब आप छोटे किसी मकसद के लिए काम करते हैं, मसरूफ़ तो तब भी रहेंगे, लेकिन रिवॉर्ड्स अमूमी तौर पे छोटे ही आया करते हैं। लेकिन जब आपका विजन ब्रॉड हो जाए, जब आपके अंदर कंपटीशन स्किल्स पैदा हो जाए, जब आपके अंदर इरादों की मजबूती पैदा हो जाए, जब आपके जिस्मानी अमली इक़दामात बढ़ जाएं, तो आप दिली खुशी भी महसूस करते हैं एंड फिर आपके लाइफ स्टाइल में उसका इम्पैक्ट भी आता है। ज़्यादा कामयाबियाँ हमेशा ही लाइफ स्टाइल को अपग्रेड किया करती हैं। मार्स 3-4 शोबों में आपको बहुत फ़ायदा देगा। एक तो आपके अंदर सुस्ती का पहलू जाता रहेगा, दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगी, कंसंट्रेशन या फोकसिंग स्किल्स। अगर किसी को निसियान का मर्ज था, वो चीज़ें शॉर्ट वे में भूल जाते थे, शॉर्ट मेमोरी थी, तो उम्मीद ये है कि इस मर्ज का ख़ात्मा अगले कुछ दिनों में हो पाएगा। मार्स आपके अंदर ऐसी दिलेरी भी पैदा करेगा जिससे आप अपना हक मांग सकेंगे। मार्स ऐसी किस्म की रवायात भी प्रोड्यूस करेगा जो आपकी शोहरत में इजाफा करेगी, फेस वैल्यू। फिर इसी हफ्ते में मरकरी भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, योर रूलिंग प्लैनेट। ये इस वक्त 3rd एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है। 3rd एंगल पर आप अपनी वो जिम्मेदारियां जो फैमिली के लिए निभाते हैं, वो जिम्मेदारियां जो आप अपने से जूनियर्स या अपने कुलीग्स के लिए निभाते हैं, वो जिम्मेदारियां जो आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए निभाते हैं, वो उन सब में तक़वियत आएगी, ताकत आएगी। एक तरफ आपके जिस्मानी क़ुव्वत और अमली इक़दामात में इजाफा, दूसरी तरफ आपका परफॉर्मेंस स्टैमिना इंक्रीज़ करना एंड तीसरी तरफ आपकी सेहत की कमज़ोरियों का दूर होना, और फिर साथ में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये एक मिक्सचर बन रहा है आपको मसरूफ़ रखने का, विजन को ब्रॉड करने का, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स लेने का एंड ईजी प्रॉफिट्स का। दूसरी चेन का भी जिक्र कर दूं एंड देन फिर जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं वो आपके लिए क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं उनका भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। 21 जुलाई को फुल मून हो जाएगा। ये मुहर्रम का पूरा चांद होगा। पूरा चांद एस्ट्रोलॉजिकली इमोशनल फ्यूल्स प्रोड्यूस करता है और आपके लिए 8th एंगल पर होगा।
یہ 2.25 دن تک کے لیے آپ کے 8th اینگل پر رہے گا، اس کے بعد اگلے ہاؤس میں چلا جائے گا. لیکن یہ جو 21-22 تاریخ والا سیزن ہے، اس سیزن میں آپ اپنی کمزوریوں کو زیادہ محسوس کریں گے اینڈ انہیں ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کریں گے، بری عادتوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. آپ کے وائبرنٹ یا جھول والے بلیوز اسٹرانگ بلیوز میں بدلیں گے. آپ جس چیز کا ارادہ کریں گے اس میں پختگی دیکھیں گے، میچورٹی. ایسی کنڈیشن جس میں آپ اپنے لو ریلیشنز کو کسی شک کے عوض ضائع کر رہے تھے یا آپ جذباتی طور پر محدود ہو رہے تھے، اچانک 21 جولائی کو آپ کی ایموشنل سیکٹر زیادہ بوسٹ اپ ہو کے زیادہ رومانٹک، زیادہ لونگ اینڈ ایون سیکریفائزنگ ہونا شروع ہو جائے گی. اینڈ ان 2.25 دنوں میں آپ اپنے ریلیشن شپ کی ویکنیسز کو دور کرنے کے لیے اپنا ٹائم انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ کی کمیونیکیشن میجیکل ہونے جا رہی ہے. آپ اس میجیکل کمیونیکیشن سے نہ صرف اپنی لو لائف کو دل موہ لینے والی باتوں سے یا پھر اپنی ڈیل میکنگ کو اچھی پریزنٹیشن سے یا اپنے پبلک ریلیشنز کو بہترین کمیونیکیشن اسکل سے روشن کر سکتے ہیں اینڈ زیادہ کامیابیاں، زیادہ ڈیلز، زیادہ سکسیسز حاصل کر سکتے ہیں. پھر آپ کے لیے جوپیٹر آپ کے 1st اینگل پر ہے. یہ بات تو ذہن میں ہی رکھیے کہ اب آپ کے 12 سال کا ایک نیا سائیکل شروع ہونے لگا ہے. ایسی سچویشنز جو ان دنوں آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ سچویشن اگلے 12 سال تک آپ کو دوبارہ میسر نہیں آئے گی، کیونکہ جوپیٹر یہ آخری اس کے 4 مہینے ہیں جب وہ آپ کے 1st اینگل پر ہیں. اس کے بعد اگر اس طرح کی سچویشنز آپ کو جوپیٹر کے عوض دیکھنی ہوگی تو 2035 میں جا کر آپ کو دکھے گی. اس لیے اپنے وہ ایکسپیرینسز، اپنی وہ نالج، اپنی وہ لکی فیکٹر جو اس وقت آپ کو فیم دے سکتی ہے، آپ کو بیسفل لائف اسٹائل دے سکتی ہے، آپ کو اختیارات میں کنورٹ کر سکتی ہے آپ کے ایفرٹس کو، یا پھر آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں میں آسائش پیدا کر سکتے ہیں، وہ انہی 4 مہینوں میں ہوگا. آپ کے لیے سورج اس وقت 2nd اینگل پر ہے، یہ اس کا آخری ہفتہ ہے. اگلے ہفتے سورج 2nd اینگل پر نہیں ہوگا. تو ان 7 دنوں میں آپ منی میکنگ، انویسٹمنٹ، اسٹاک ایکسچینج ایکٹیویٹیز، فورکس ٹریڈنگز یا پھر آن لائن ٹریڈنگ میں کوئی بھی اقدام کرنا چاہتے ہیں تو یہ 7 دن آپ کے لیے موزوں ترین ہے. ان 7 دنوں میں آپ پروفٹ گین کر سکتے ہیں. اینڈ ساتھ ہی سورج آپ کے لیے آپ کی فیملی لائف، فیملی کی ویلفیئر، اولاد کی ویلفیئر یا پھر کسی دوسری جگہ پر اپنے بزنس کو سیٹل کرنا یا اپنی رہائش کو سیٹل کرنا، یہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. وینس اس وقت آپ کے لیے تھوڑا ویک چل رہا ہے، وہ لیو اینگل پر ہے، تو آپ کو اپنے موڈ میں تھوڑا اگریشن دکھے گا وینس کے عوض. لیکن وینس ایک چھوٹا پلانٹ ہے ایز کمپیئر ٹو مارس، ایز کمپیئر ٹو دیگر پلانٹس کی جو انٹرفیئرنس ہے وہ کافی پازیٹیو ہے. تو مجھے لگتا ہے وینس زیادہ تنگ نہیں کرے گا. لیکن اگر پھر بھی ایسا لگے کہ آپ اپنی ہارش ٹاک کی وجہ سے، اگریسو موڈ کی وجہ سے یا آئسولیشن کی وجہ سے اپنی اپورچونٹیز مس کر رہے ہیں تو آپ کو فوراً سورہ شمس پڑھنی چاہیے 5 دفعہ ایک دن میں. دن بھی اچھے چل رہے ہیں، محرم کے دن ہے. اس سورہ شمس کے پڑھنے سے ایک تو دل میں اطمینان آئے گا. یہ تو ویسے ہی قانون ہے روحانیت کا کہ جو اللہ کا ذکر ہے یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہے وہ آپ کے دل میں اطمینان پیدا کرتا ہے. تو اس سے آپ کے اگریشن کنٹرول ہو جائیں گے. شروع اور اینڈ پر درود ابراہیمی بھی ایڈ کریے، وہ بھی بہت موزوں ہیں. اینڈ ایز سائنٹیفک ریمیڈی اگر آپ ایمرلڈ سٹون پہنیں، اردو میں زمرد کہتے ہیں، اور اس کے 6 سے 8 کیرٹ یوز کریں اچھی کوالٹی کے، لائک سوات ایمرلڈ ہو گیا، زیمبیا کا ایمرلڈ ہو گیا یا افریقہ کا ایمرلڈ ہو گیا. یہ ایسے ایمرلڈز ہیں جن کی ریڈیشن بڑی فاسٹ ہوتی ہے اگر یہ جینون ہو تو. ہم نے ویسے ایمرلڈ کی ایک بہت اچھی کلیکشن ان تمام جگہوں سے، ان تمام مائننگ سیکٹر سے کریٹ کر کے لسٹ کر دی ہے اپنے سٹور پر. سٹور کا لنک نیچے لنک میں آ رہا ہوگا. جن لوگوں کو برتھ سٹون ٹریٹمنٹ کے لیے چاہیے وہ سٹور سے بائی کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے جب سورج ایک نئے اینگل پر آئے گا تو آپ کی ترتیب زندگی میں، آپ کے ڈیسیجن پاور میں مزید چینجز آئیں گی. وہ چینجز آپ کو کس طرح فائدہ پہنچائیں گی وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا.
کمنٹس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور لکھ دیجیے گا. میں ایک سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں, کوشش کر رہا ہوں اگر آپ کے کمنٹس ایسے ہوئے جس کا جواب کئی لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے تو میں اگلی ویڈیو میں ضرور شامل کروں گا اینڈ ان کا آنسر ویڈیو کے دوران ہی کر دوں گا. یہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی نالج میں اضافہ کرے گا. باقی رائے آپ کمنٹس میں دیں گے تو مجھے اپنی نیکسٹ ویڈیو کو پلان کرنے میں مدد ملے گی. دیٹس آل فرام مائی اینڈ جیمنائز. اگر میری یہ کوششیں, میری یہ ریسرچز آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی سی آسائش پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں میرے لیے بہت معنی خیز ہیں, میرا سب سے قیمتی سرمایہ, دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. اینڈ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.